اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآنی جغرافیہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ چل گیا، میں نے دیکھا آپ کے کام کو۔ آپ کو پتہ ہے جزیرہ نما عرب کہاں پہ ہے اور اس کے مغرب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے بحیرہ احمر جسے ہم ریڈ سی کہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے پرشین گلف کہاں پہ ہے، اور گلف آف عدن کہاں پہ ہے، گلف آف عمان کہاں پہ ہے۔ مزہ آیا نا یہ کام کرنے کا؟ جزیرہ نما عرب کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے ہم سے۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ خطہ زمین ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا، اور پھر یہیں سے ان کے صحابہ جو ان کے دوست تھے انہوں نے پوری دنیا میں اس دین کے علم کو پھیلایا، اور اب انشاءاللہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہم قرآنی جغرافی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج پھر تھوڑی سی بات جزیرہ نما عرب پہ کریں گے، اور ہم پہنچیں گے انشاءاللہ مکہ مکرمہ تک۔ تو جزیرہ نما عرب کو نا جو جغرافی کے ماہرین ہیں، جو جغرافی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں ماہر کہتے ہیں۔ انہوں نے جزیرہ نما عرب کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ہم 2 پہ بات کریں گے، ایک ہے تہامہ اور دوسرا ہے حجاز۔ پیارے بچوں، اس نقشے میں دیکھیے، یہ آپ کو یہ جو گرین کلر کی لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ ریڈ سی کے ساتھ مل رہا ہے جزیرہ نما عرب کا یہ والا حصہ، یعنی یہ ساحل ہے۔ ساحل کیا ہوتا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جو سمندر کے ساتھ ملے، یعنی اس پہ سمندر کی لہریں آتی اور جاتی رہیں، اور تھوڑی دور تک کا وہ علاقہ جو تھوڑا نشیبی ہو، مطلب باقی شہر سے تھوڑا سا نیچا ہو، اس کو ہم ساحل کہتے ہیں۔ تو یہ بحیرہ احمر کا ساحل دیکھیں، لمبا لمبا یمن سے لے کے اوپر تک جارڈن تک پہنچ رہا ہے نا، حتیٰ کہ خلیج عقبہ تک، گلف آف عقبہ۔ بھلا کہاں پہ ہے؟ آپ سب ڈھونڈیں گے آج اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساحل ہے نا، ساحلی میدان اس کا جزیرہ نما عرب کا، اسے ہم تہامہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آگے یہ دیکھیں، اسی طرح لمبا لمبا یہ ہے حجاز۔ حجاز دراصل سروات کے پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے، جس کے ایک سائڈ پہ تہامہ ہے، دوسری سائڈ پہ نجد ہے، درمیان میں حجاز ہے۔ اب یہ جو حجاز ہے نا، یہ یمن سے لے کے شام تک پھیلا ہوا ہے، اور ذرا غور کیجئے، یہ حجاز کے جنوبی حصے میں مکہ مکرمہ واقع ہے۔ نقشے پہ چلتے ہیں، مکہ مکرمہ کہاں پہ ہے، نقشے سے ہم ذرا لوکیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارا حجاز ہے، اور اس میں یہاں پر مکہ مکرمہ ہے، یعنی حجاز کے جنوبی حصے میں۔ ان دا ساؤتھ آف دا حجاز دیر لائز مکہ سٹی۔ یہ مسلمانوں کا وہ مقدس شہر ہے جسے بیت اللہ نے عزت اور عظمت بخشی۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، یہیں پر وہ نبی بنے۔ یہ دیکھیں، یہ حجاز کی پہاڑیاں ہیں۔ سعودی عرب کے خطے حجاز کے جنوبی حصے میں مکہ مکرمہ ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا، مکہ ہمارا وہ پیارا شہر ہے، وہ پیارا شہر ہے جس کی طرف دنیا بھر کے زیادہ لوگ، یعنی سب سے زیادہ اگر کسی شہر کا سفر کیا جاتا ہے اس زمین پر، اس پلانٹ پر، تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ سب لوگ اس کی طرف سفر کرنے کو نیکی اور خوشی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے شہروں کی طرف ہم اس طرح سفر کرتے ہیں کہ ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ مکہ کا سفر ہمیشہ خوشی کا سفر ہوتا ہے۔ مکہ جانے والا ہر شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا؟ اچھا دیکھیے، ایک بات اور سیکھتے ہیں۔ مکہ جو ہے وہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور ہے۔ جدہ سے مکہ جو ہے کتنا دور ہے؟ 73 کلومیٹرز۔ اور بحیرہ احمر سے، ریڈ سی سے مکہ مکرمہ 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ پیارے بچوں، مکہ روئے زمین پر بسنے والا پہلا شہر ہے۔
اسی شہر میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ ایک وادی ہے، مسجد الحرام کے ارد گرد کے علاقوں کو وادی مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نشیبی علاقہ ہے، نشیب کہتے ہیں گہرے کو، نیچے کی طرف، جیسے پہاڑ اونچے ہوتے ہیں نا زمین سے، تو نشیبی علاقہ وہ ہوتا ہے جو پہاڑوں سے کافی نیچے ہو، تو یہ ایک نشیبی علاقہ ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ اس وادی کو وادی ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی مکہ شہر پر مشتمل ہے اور یہ وادی تقریباً 10 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر چوڑی ہے۔ مکہ کے ارد گرد ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اسے کوہ صراط کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ تقریباً 2000 فٹ بلند ہے، اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مکہ کے ارد گرد کون سے پہاڑ ہیں اور ان کی کیا کیا خاص بات ہے۔ بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کوہ صراط کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے کوہ ابو قبیس، یہ مکہ کے مغرب میں ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس زمین پر بنایا گیا سب سے پہلا پہاڑ ہے، یعنی اللہ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس کے اندر پہاڑ بنائے تو سب سے پہلا پہاڑ جو بنایا وہ ابو قبیس تھا۔ یہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے، اور کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اور جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اس گھر کا حج کرو۔ کیسے دعوت دی؟ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حضرت ابراہیم کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز لگائی، اے لوگو، تمہارے رب نے اپنے لیے ایک گھر بنایا ہے، سو اس کا حج کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز سن کر پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز روئے زمین کے تمام گوشوں تک پہنچ گئی۔ ان کی آواز کو ان انسانوں نے بھی سنا جو اس زمین پر رہتے تھے، اور انہوں نے بھی سنا جو ابھی پیدا ہونے والے تھے۔ جس شے نے بھی ان کی آواز سنی اس نے جواب دیا، خواہ وہ پتھر ہو، چھوٹا سا ڈھیلا ہو، مٹی کا درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور ان تمام انسانوں نے بھی جنہوں نے یہ آواز سنی کہا لبیک اللہم لبیک، اور جس نے لبیک کہا اللہ نے تا قیامت ان کی قسمت میں اس گھر کی کہ حج کی سعادت لکھ دی۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، جب ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیا نا، یہ کہانی بھی آپ کو نے سنی ہوگی، اور ہم ابھی اس چینل پہ ہماری یہ کہانی موجود ہے، اس کا لنک بھی آپ کو دے دیتے ہیں ڈسکرپشن میں، تو آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی مل جائے گا اس کا لنک۔ اسی پہاڑ پر حضرت عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو لے کر چلے گئے جب ابراہا نے کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے ہم سنتے ہیں نا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کو قریش کو بلایا تھا، تو کوہ صفا دراصل جبل ابو قبیس کی فٹ ہل ہے، یعنی یہ چھوٹی پہاڑی فٹ ہل کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو کسی بڑے پہاڑ کے نیچے سے جہاں سے پہاڑ شروع ہوتا ہے نا وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو کوہ صفا جو جبل ابو قبیس کی فٹ ہل ہے وہاں پر کھڑے ہو کر، یعنی پورے اوپر والی چوٹی پہ نہیں چڑھے، اس کی چھوٹی فٹ ہل پہ جس کا نام کوہ صفا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا۔ اور اسی پہاڑ پر جب قریش نے ان سے ضد لگائی کہ آپ اگر سچے ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا چاند، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب دیکھیں ذرا، ان کو تو دل میں ہوگا نا کہ یہ بھلا کیسے کر سکتے ہیں چاند کے ٹکڑے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ انہوں نے چاند کی طرف انگلی کی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کا چاند کا نصف حصہ ابو قبیس پر، یہ مکہ کے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے نا، یہ مغرب کی طرف ہے نا اس پہ، اور دوسرا حصہ جو ہے نا چاند کا وہ کوہ قیقان پہ، جو کہ بالکل اس کے اپوزٹ مشرق کی سمت ہے، وہاں پر چلا گیا۔ اور سب نے دیکھا، حتیٰ کہ وہ قافلے جو راستے میں تھے شام کی طرف مکہ کے لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ 14ویں کی چاند تھی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے،
اسے شق قمر کا واقعہ کہتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کے علاوہ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت بلال حبشی سے سب نے اس بات کی فرمائش کی کہ آپ اذان دیں، تو حضرت بلال نے اسی پہاڑ پر اذان دی۔ اس اذان کی یاد میں اس پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی، یہ والی، یہ دیکھیں، اسے بلال مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اب یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہ جگہ محل میں آ گئی۔ آج کل اس پہاڑ میں بڑی بڑی سرنگیں کھودی گئی ہیں تاکہ حاجیوں کے گزرنے کے راستے بن جائیں۔ تو ہاں بھائی، جبل ابو قبیس کے بارے میں آپ کو کتنی ساری اچھی اور مزے کی باتیں پتہ چلیں۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جبل ابو قبیس پہ اپنی پریزنٹیشن تیار کریں گے۔ آپ اس کام کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گوگل ارتھ پر جا کر وہاں سے جبل ابو قبیس ڈھونڈیں، اس کو اپنے پروجیکٹس میں ایڈ کریں اور ساتھ اس کی اسکرین ریکارڈنگ کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو جتنی باتیں جبل ابو قبیس کی اچھی لگی ہیں وہ ساتھ آپ بولیں اور اس کی ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں۔ یہ آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم بات کرتے ہیں کوہ صفا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں کہتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ جبل ابو قبیس کے بالمقابل مسجد الحرام کے مغرب کی طرف ایک اور مشہور پہاڑ جبل قیقان ہے، اسے جبل ہندی بھی کہتے ہیں، اور مروہ اسی کی فٹ ہل ہے۔ آپ کو یاد آیا نا شق القمر کا واقعہ، جب چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر تھا اور دوسرا جبل قیقان کے اوپر، اور جبل ابو قبیس کی فٹ ہل ہے صفا اور جبل قیقان کی فٹ ہل ہے مروہ۔ صفا اور مروہ کی دونوں چھوٹی پہاڑیاں جو اب مسجد الحرام میں واقع ہیں، ان کی کہانی تو آپ کو پتہ ہوگی۔ جب ننھے اسماعیل نے پیاس سے بے حال ہو کر اپنی ایڑیاں رگڑی اور ان کی امی جان حضرت حاجرہ نے پریشان ہو کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، وہ دوڑ کے صفا پہ چڑھتی، پھر واپس آتی، پھر بھاگ کے مروہ پہ چڑھ جاتی کہ کہیں دور مجھے پانی نظر آئے تو میں اپنے پیارے بیٹے کو لا کے پلا دوں۔ 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگا لیے۔ جب وہ 7ویں چکر سے واپس آئیں تو آپ کو تو پتہ ہے نا کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ننھے پیارے اسماعیل کے پاؤں سے پانی کے پاس سے پانی بہہ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا وادی کو، جہاں پہ نہ پانی تھا نہ سبزہ، ایسا پیارا زمزم کا چشمہ عطا کیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حج کے دوران حج کے مناسک میں سے ایک چیز ہے سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا۔ اچھا، اللہ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مسلمانوں پہ یہ حج کے دوران یہ مناسک فرض کر دیا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں۔ مرد حضرات یہاں پر دلکی چال میں بھاگتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، جبکہ خواتین عام چال میں چلتی ہیں۔ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور کعبہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر صفا واقع ہے، اور مروہ جو ہے وہ کعبہ سے تقریباً 350 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ 450 میٹر ہے۔ اس طرح جب کوئی بھی حاجی یا عمرہ کی ادائیگی کرنے والا 60 چکر لگاتا ہے تو دراصل وہ 3.5 کلومیٹرز جو ہے نا وہ ان کے درمیان چلتا ہے۔ دونوں پوائنٹس کا راستہ جو ہے نا، صفا اور مروہ کے دونوں پوائنٹس ہیں، ان کے درمیان کا راستہ اب ایک لمبی گیلری کی صورت میں مسجد کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے مکہ کے جن پہاڑوں کا ذکر کیا ان میں جبل ابو قبیس، جبل قیقان، صفا اور مروہ جو کہ ان کی فٹ ہلز ہیں۔
اچھا، یہ بات بڑے مزے کی ہے کہ مکہ جن پہاڑوں کے اندر مکہ کو جن پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے وہ سارے کے سارے گرینائٹ کے بنے ہوئے ہیں،